السلام علیکم۔ کافی دوست پوچھتے ہیں کہ یار حج میڈیکل مشن اور معاونین کے لیے ٹیسٹ آ رہا ہے تو اس کی تیاری کیسے کی جائے۔ تو اس کے لیے ایک ایپ ہے NTS MCQs کے نام سے فار حج میڈیکل مشن اور معاونین۔ جیسے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا ہمارے پاس ویو آ جاتا ہے۔ تو اس میں ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جو اس کا ایپ بار ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، جو مین چیزیں ہیں اس میں کی آ جاتا ہے یہ والا حصہ ہے بار میں۔ تو اس میں جو چیزیں ہیں، یہ جو سیٹنگ کا آپشن آ جاتا ہے، جیسے ہم اس آپشن کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کویشچنز کی سیٹنگ ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس میں جو ٹائمر والا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس والے حصے کو۔ دوست اس بارے میں کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ تو اس میں جو چیزیں ہیں، نمبر 1 پہ آ جاتا ہے نو ٹائم لیمٹ۔ نو ٹائم لیمٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی کویشچن کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، آپ اس کو جیسے مرضی یوز کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہول کیوز ٹائمر۔ ہول کیوز ٹائمر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک کیوز 10 سوالوں پر مشتمل ہے تو آپ اس کا ٹائمر سیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس پہ سیٹنگ کریں گے جو آپ کتنی دیر میں، آپ 5 منٹ میں 10 کویشچن کرنا چاہتے ہیں، جتنی دیر میں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کویشچن ٹائمر۔ یہ پر کویشچن کے حساب سے آپ کو ٹائمر دیتا ہے۔ پر کویشچن کے حساب سے ٹائمر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ NTS کے ٹیسٹ میں یا کسی بھی ٹیسٹ میں ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے، تو ہماری اس شارٹ ٹائم میں پریکٹس نہیں ہوئی ہوتی کویشچنز کرنے کی، تو اس سے ہمیں یہ ہیلپ فل مل جاتا ہے کہ آپ پر کویشچن 30 سیکنڈ 50 سیکنڈ جتنی دیر کا بھی رکھنا چاہیے نا آپ رکھ سکتے ہیں کہ ایک کویشچن پہ اتنے سیکنڈز ہوں، اس کے اندر آپ نے کویشچن حل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سیکشن آ جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے کویشچن نمبر سیٹنگ کے حوالے سے۔ اب کویشچن نمبر سیٹنگ کیا ہے کہ آپ نے 10 کویشچن کرنے ہیں، ایک کیوز میں آپ کے 10 کویشچن ہوں، 15 ہوں، 35 تک، یہ آپشن 30 تک آ جاتی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو لاسٹ میں یہ چیز ہے یہ آ جاتا ہے یہ والا حصہ کہ اگر انگلش کے ساتھ اردو بھی آپ کو ٹیکسٹ شو ہو یا نہ ہو، اس کو آپ آن آف کر سکتے ہیں۔ یہ کہاں پہ شو ہوگا؟ یہ جن کویشچنز کے ساتھ اگر اردو ضروری ہوئی تو وہاں پہ شو کروا دے گا۔ تو اس سیٹنگ کو ہم سیو کر لیتے ہیں، بیک پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو پہلا حصہ آ جاتا ہے یہ ہے جی حج معاون کیٹیگریز، جو ہے معاونین حجاج کی کیٹیگری ہے، جو یہ والی یہ معاون حجاج کی کیٹیگری۔ معاون حجاج کی کیٹیگری میں یہ 2024 اور 25 کے لیے جو آئے تھے، 25 میں جو سوال آئے تھے وہ والے، اور جو چیزیں اس میں تھی ان سے ریلیٹڈ یہاں پہ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ نہیں ہے، وہ ہے ایپٹیوڈ ٹیسٹ۔ جو ایپٹیوڈ ٹیسٹ ہے یہ تقریباً ہر پیپر میں ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کی 4 کیٹیگریز ہیں: کوانٹیٹیو ریزننگ، لاجیکل ریزننگ، وربل ریزننگ اور انالیٹیکل ریزننگ۔ تو اس کے بعد حج میڈیکل مشن ہے۔ حج میڈیکل مشن سے ریلیٹڈ کویشچنز آتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے چونکہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹرز والے حصے میں ڈاکٹرز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور پیرامیڈیکل والے حصے میں پیرامیڈیکل سٹاف سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ بیسک IT ٹیسٹ چونکہ پچھلی دفعہ تھا تو یہ آ گیا، چلیں یہ ٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ شروع میں تھوڑا سا ٹائم لے گا لوڈ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ والا جو حصہ ہے یہاں پہ ہم نے چونکہ ٹائم سیٹ کیا تھا تو وہ ٹائمر چلنا سٹارٹ ہو گیا۔ ہمارے پاس ایک کویشچن کے لیے ٹائم ہے، آپ اس کو اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، آف کر سکتے ہیں۔ اس سے نچلے حصے میں یہاں پہ کویشچنز آ رہے ہیں کہ کون سا کویشچن نمبر ہے۔ کویشچن اب ہے وہ واٹ ڈز VPN اسٹینڈس فار۔ ہم کچھ بھی لگا کے جیسے ہی ہم چیک آنسر پہ کرتے ہیں ٹائمر وہیں پہ سٹاپ ہو گیا۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں ٹائمر سٹاپ ہو گیا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس نے دے دیا ہے کہ انکریکٹ آنسر، میں نے غلط جواب دیا ہے۔ دا کریکٹ آنسر از ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک۔ تو VPN اسٹینڈس فار ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہاں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب اس کے نیچے وہ ساری اس کی ڈیٹیل بھی دے رہا ہے، تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کریکٹ اور انکریکٹ میں نے سوال صحیح کیا یا غلط کیا ہے۔ اس کے بعد جو حصہ آ جاتا ہے وہ ہے نیکسٹ کویشچن کا۔ اس پہ کلک کرنے سے آپ اگلے سوال پہ چلے جائیں گے۔ ایک جو اہم چیز ہے وہ یہاں پہ جو آتی ہے وہ ہے رپورٹ مسٹیک کا۔
دوست پوچھتے ہیں یار یہ کیا ہے؟ رپورٹ مسٹیک کا مطلب ہے دیکھیں کویشچن ایڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، صحیح یا غلط کویشچن ایڈ کیے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کویشچن کا جواب درست نہیں ہے تو آپ یہ رپورٹ مسٹیک والے کویشچن پہ جو اس کا درست جواب ہے وہ اور اس کی ایکسپلینیشن کر کے سبمٹ کر دیں. اس سے ہوگا کہ ہماری ٹیم کے پاس ڈیٹا آ جائے گا کہ یار اس والے کویشچن کو چیک کرنا ہے، یوزر کہہ رہا ہے کہ یہ والا آنسر ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اچھا جی، جیسے ہم نیکسٹ کویشچن پہ کلک کرتے ہیں، یہ ہمارا اگلا سوال آ گیا اور ٹائمر آپ دیکھیں وہیں سے چلنا سٹارٹ ہو گیا کیونکہ ہم نے پر کیوز کے لیے ٹائمر سیٹ کیا تھا. اگر میں یہیں سے واپس جا کے اپنا ٹائمر چینج کر دوں، میں اس کو لیو کرتا ہوں، آپشن میں جا کے میں نو ٹائم لیمٹ کر دیتا ہوں، اس کو سیو کیا، واپس گئے، اب دوبارہ بیسک آئی ٹی والے کو میں نے کھولا تو یہ نئے کویشچن آئیں گے. یہ کویشچنز آتے کہاں سے ہیں؟ جو ہم نے کویشچن ڈیٹا بیس میں ایڈ کیے ہیں اس میں سے رینڈم آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھیں اوپر ٹائمر شو نہیں ہو رہا اور میرے پاس کویشچنز آ گئے ہیں. اچھا جی، جیسے یہ ہم اس کو کرتے ہیں، ایک چیز جو اور رہ گئی وہ یہ والا بٹن، جی یہ جو گول بٹن ہے، یہ بٹن ہے شیئر کرنے کے لیے. آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ ایز اے ٹیکسٹ یا ایز اے پکچر اس کویشچن کو شیئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کریکٹ آنسر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، نئی ایکسپلینیشن ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کر کے آپ شیئر کریں تو آپ یہ والا سوال کسی کو واٹس اپ کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کویشچنس، مثال کے طور پر میں ابھی رینڈم کرتے جا رہا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے بعد 10 کویشچنس کے بعد کیا ہوگا. تو جیسے ہی میں نے یہ کویشچنز ایڈ کیے، یہ لاسٹ کویشچن ہے، تو جیسے ہی کوئی اس کو فنش کیا تو ہمارے پاس دے رہا ہے کہ میں کریکٹ آنسر میرے پاس کتنے تھے، انکریکٹ کتنے تھے، ٹوٹل کویشچنز کیا ہیں. یہ والا جو حصہ ہے، یہ والا حصہ، یہ ہماری پرفارمنس بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا پرفارمنس ہے ہماری. اور اس کے بعد ہم واپس مین پیج پہ آ جا سکتے ہیں، اپنے اس رزلٹ کو ہم شیئر بھی کر سکتے ہیں. یہ والا نا، ہم شیئر کر سکتے ہیں اس رزلٹ کو، تو یہ والا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اہم چیزیں بیسک عربی کا ٹیسٹ ہے. اچھا، بعض دوست کہتے ہیں جی لوڈ ہونے میں ٹائم لیتا ہے، تو جو فرسٹ ٹائم کویشچنز لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں نا اس میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، تو آپ اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ جو اہم چیز جو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا ایک، کہ اردو والا یہ کہاں گیا، شو اردو ٹرانسلیشن، یہ نہیں ہے. تو جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں کوانٹیٹیو ریزننگ، مطلب صرف ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں جیسے انالیٹیکل ریزننگ میں ہم آتے ہیں. اب یہ دیکھیے جو ٹائم لے رہا ہے یہ اس لیے کہ میرے پاس یہ کویشچن پہلے سے لوڈ نہیں تھے. اب یہ کویشچنز لوڈ ہو گئے، جب اگلی دفعہ میں اوپن کروں گا تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا، بڑی جلدی فاسٹ ہو جائے گی اس چیز میں. اچھا جی، کویشچن ہے اف اے فادرز اونلی ڈاٹر از یور مدر، واٹ از دا ریلیشن، واٹ از یور ریلیشن ٹو یور فادر. اچھا، آپ اس میں کچھ بھی کر لیتے ہیں. میں نے کوئی بھی کویشچن کر لیا. اچھا، اب ہوا کیا ہے، کویشچن تھوڑا سا چونکہ ایسا تھا جس کی انگلش میں سمجھنا مشکل تھا، تو اس کے ساتھ اردو آ گئی ہے. پہلے اردو کیوں نہیں آئی، بعد میں کیوں آئی ہے؟ اچھا، اس کی ریزن جو مین اس نے نیچے بڑی لمبی دی ہے، بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا کہ کویشچن ہی ٹھیک نہیں تھا. اچھا، اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ کویشچن انگلش میں آتے ہیں تو پہلے اردو اس لیے نہیں دی کہ آپ انگلش میں اپنا زور لگا لیں. جیسے ہی آپ اپنا زور لگانے کے بعد کویشچن چیک کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو کویشچن ہے وہ غلط ہے اور اس کی ریزن کیا ہے اور وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو جو اردو والا سیکشن ہے وہ اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں ہم نے ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوانٹیٹی میں بھی تقریباً ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں کافی ساروں میں ہم نے یہ چیزیں ایڈ کر دی ہیں. تو آہستہ آہستہ سب میں کر لیں گے. یہ آ گیا جی آپ کا. اچھا، جو کویشچنز تھے، چونکہ 10 کویشچن آ رہے ہیں، میں جیسے ان 10 کویشچنز کو 30 پہ رکھ کے سیو کر لیتا ہوں اور میں واپس آتا ہوں تو میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو پہلے 10 کویشچن آ رہے تھے نا، اب وہ 30 میں آ گئے ہیں. یہ دیکھیں نا، اب 30، اب آپ ایک ہی بیچ میں آپ 30 کویشچن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا کویشچنس کے حوالے سے. اچھا، جو اینڈ پہ ہے ایک اہم چیز، چلیں اس میں انگلش بھی ہے اور انگلش کے بھی کافی سارے کویشچنز ہیں.
آپ دیکھ لیں گے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا۔ اینڈ پہ جو ایک بڑی اہم سی چیز ہے وہ ہے جی یہ والا حصہ پی ڈی ایف والا، ٹھیک ہے جی، یہ پی ڈی ایف والا حصہ اگر اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی کچھ پی ڈی ایف فائلز ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میں ہم ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ساری پی ڈی ایف فائلز کو ایڈ کر دیں گے۔ جو ہمارے دوست اکثر کہتے ہیں یار پی ڈی ایف سینڈ کر دینا، مجھے یاد نہیں رہتی، یا کسی ایک جگہ پہ ہمارے پاس ساری پی ڈی ایف نہیں ملتی، تو اس والی ایپ میں ہم کیا کریں گے کہ جیسے یہ رہنمائی حجاج ہے فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے مطابق، یہ والی نا، یہ فقہ حنفیہ فقہ حنفیہ سے ریلیٹڈ ہے، تو جیسے ہم نے اس کو اوپن کیا، یہ اس کو ایک دفعہ لوڈ کرنے میں ٹائم لے گا۔ ایک دفعہ جب یہ لوڈ ہو جائے گی تو آپ اس کو بغیر انٹرنیٹ کے بھی اپنے موبائل سے پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایف لوڈ ہو رہی ہے، یہ جی یہ ہمارے پاس پی ڈی ایف لوڈ ہوگی، یہ ساری پی ڈی ایف ہے۔ اچھا اس میں ہم نے کچھ ہماری ٹیم نے تھوڑا سی ڈیولپمنٹ والوں نے تھوڑی سی ہمت دکھائی، کام یہ کر دیا کہ مثال کے طور پہ آپ نے پی ڈی ایف یہاں تک پڑھی پیج نمبر 7 تک، اس کے بعد آپ واپس چلے گئے، آپ اپنے کام میں لگے، اب دوبارہ جب آ کے یہ آپ پی ڈی ایف اوپن کریں گے تو یہ اسی پیج نمبر 7 سے اوپن ہوگی، تو آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی کہ یار آپ ایپ سارا کچھ ایپ پہ کر رہے ہیں، تو مجھے تو عادت نہیں ہے، میں پی ڈی ایف کا پرنٹ کرنا ہے یہ وہ ہے، تو اس کے لیے ہم نے نا یہ اوپر ایک بٹن ایڈ کر دیا ہے، یہ دیکھیں جی یہ ڈاؤن لوڈ والا بٹن، آپ اس بٹن پہ جا کے اس پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں، یا آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ والی جو فائل ہے نا، جو ڈاؤن لوڈ فولڈر ہوتا ہے وہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، تو آپ اس کو یہاں سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی کچھ ہے انشاءاللہ ہماری ٹیم اس پہ ورک کر رہی ہے، بہت جلد اس میں بہت ساری فائلز جو ہیں نا وہ ایڈ ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ایپ اچھی لگی، ایپ کا آئیڈیا اچھا لگا، تو آپ اس ایپ کو شیئر کر سکتے ہیں، شیئر کرنے کے لیے یہ والا بٹن نیچے دیا ہوا ہے، اور اگر آپ کو کوئی ایشو لگتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے ایپ چلانے میں، یا آپ چاہتے ہیں یار اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے نیچے، اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یہ اس حصے میں۔ تو آپ کو ایپ کیسی لگی، اس میں کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید ایپس بنائیں، یا یہ جو حج میڈیکل مشن اور حج معاونین کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی تیاری کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کروں، تو اس کے لیے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے خیال میں یہ 1 ٹیک میں ویڈیو ہے، تو اس میں کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جو رسپانس ہوگا اس کی بیس پہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔